السلام علیکم ناظرین، فضائل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ میلاد النبی۔ کان اللہ، مولا کہہ رہے ہیں خدا تھا، ولا شیء معہ، اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں سے بات کر آغاز کی، اللہ تھا سبحانہ وتعالی اور کچھ نہیں تھا۔ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد، سب سے پہلے اللہ نے جس نور کو خلق کیا وہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور تھا، سب سے پہلے جسے خلق کیا۔ اور ہمارے اچھا یہ جو آپ نے ہمارے یہاں خطبہ سے حدیث سنی ہے نا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، کنت میں نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ برادر نے سنت کی کتابوں میں بھی کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اب کسی کی نگاہ جائے نہ جائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن طبرانی نے معجم الکبیر میں مثال کے طور پر لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا، فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ان کا یہ جملہ ہے، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، تو یہ جملہ ملتا ہے۔ فرمایا کہ خدا متعال کی ذات تھی، کوئی نہیں تھا، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ کن کن چیزوں سے پہلے؟ قبل خلق الماء، پانی سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والملائکۃ وآدم وحوا، کتنا پہلے؟ ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے۔ یہاں کے 4,24,000 سال نہیں، وہاں کے 4,24,000 سال، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت کے حساب سے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہاں اس دنیا میں 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے نا، کانا مقدار 50,000 سنہ، یہاں 50,000 سال جب گزرتے ہیں تو وہ ایک دن بنتا ہے وہاں پر۔ وہاں کے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ جب حبیب کا نور خلق ہو گیا، سرکار ختمی مرتبت کا نور رب العالمین کے سامنے ادب اور احترام سے کھڑا ہو گیا، رب کی تجلی کے سامنے۔ نبی تسبیح کرنے لگے اور خدا کی حمد کرنے لگے 1,000 سال تک، 1,000 سال تک تسبیح تحمید ہوتی رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا رہا، اللہ کو تبارک و تعالیٰ ینظر الیہ ویقول، اور خدا کہتا رہا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، انت المرید والمراد، مراد بھی تو ہے، مرید بھی تو ہے۔ مراد وہ جس کا ارادہ کیا جائے، مرید وہ جو ارادہ کرنے والا ہو۔ مراد تو اس لیے ہے کہ میں نے تیرا ارادہ کیا ہے، مرید تو اس لیے ہے کہ تو نے میری تسبیح و تحمید کا ارادہ کیا ہے، لہذا تو مرید بھی ہے تو مراد بھی ہے۔ ولولاک لما خلقت الافلاک، اور اے حبیب یاد رکھیے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ آدمی کی کیا حیثیت، آدم بھی خلق نہ ہوتے جی، نہ جنتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ شجر ہوتا، نہ طور ہوتے، نہ ملک ہوتا، نہ حور ہوتی، نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے، نہ کوئی خریدار ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتے۔ اے حبیب مجھے اپنی محبت کے بارے میں پرواہ نہیں، جو آپ سے محبت رکھے وہ میرا محب ہے۔ ومن ابغضک ابغضتہ، جو آپ سے بغض رکھے گا وہ میرا بغض رکھتا ہے۔ اللہ نے نور محمدی سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا، صحیح؟ اولھا حجاب القدرت، ثم حجاب العظمت، ثم حجاب الہیبت، ثم حجاب السعادت، ثم حجاب الجبروت، ثم، یہ سارے حجاب اللہ نے خلق فرمائے، ٹھیک ہے؟ 12 حجاب خلق ہو گئے، اس کی تفصیل ہے، اس تفصیل میں جان نہیں سکتا، اس وقت کم ہے۔ 12 حجاب اللہ نے خلق فرمائے، پھر کہا فامرہ ان یدخل فی حجاب القدرت، اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب آپ حجاب قدرت میں داخل ہو جائیں۔ فدخل، حبیب کا نور حجاب قدرت میں داخل ہوا، جیسے ہی وہ حجاب قدرت میں پہنچے تو وہ ذکر کرنے لگے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 12,000 عام، 12,000 سال تک نبی کا نور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ثم دخل فی حجاب العظمت، اس کے بعد حجاب عظمت میں داخل ہوئے اور ذکر پڑھتے رہے سبحان عالم السر و اخفی، پاک اور منزہ ہے وہ جو کہ جو ہر مخفی چیز کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر چیز کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ 12,000 عام، 11,000 سال تک یہ پڑھتے رہے۔ اچھا جیسے جیسے ایک ایک حجاب ہے، 1,000 سال کب ہو رہا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اعلان داخلہ فی حجاب الشفاعت، آخر میں حجاب شفاعت میں نبی کا نور داخل ہوا اور کہہ رہے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1000 عام، 1,000 سال تک یہ کہتے رہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، نبی کا نور یہ ذکر پڑھتا رہا، عجیب شان ہے۔ ثم خلق اللہ من نور نبی 20 بحرا من نور، پھر اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا۔ تو اللہ نے نبی کے نور سے 20 سمندروں کو، جو نور کے سمندر تھے انہیں خلق کیا۔ ان 20 سمندروں کی تفصیل اپنے مقام پر، نبی کا نور 20 سمندروں کے نور سے گزرا۔ ہاں ایک جملہ کہہ دوں، فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھے کہ جو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ نبی کا نور اس میں جو گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، جب آپ سمندر سے گزریں تو کیا ہوتا ہے، جسم سے قطرے بہتے ہیں، فقطرت منہ قطرات، نبی کے نور سے قطرے بہنا شروع ہوئے۔ کتنے قطرے؟ میرے ساتھ دیجیے گا، کان عددها 124 الف قطرۃ، نبی کے جسم سے قطرے بہنا شروع ہوئے جن کی تعداد 1,24,000 تھی۔
جی فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء، محمد مصطفیٰ کے جسم سے بہنے والے ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو خلق فرما دیا. اللہ اکبر. ہاں یہ یعنی آدم علیہ السلام نبی کے جسم کے قطرے سے، نوح علیہ السلام میرے نبی کے جسم کے قطرے سے. جس کے جسم کے پسینے سے نبی بن جائیں اس کے خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر علی کو کہتے لحم کا لحمی و دم کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اس خون کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر فاطمہ کو کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بس من نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. جب 1,24,000 انبیاء خلق ہو گئے، سارت تطوف حول نور محمد، یہ 1,24,000 انبیاء حضور کے نور کا طواف کرتے رہے. کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام، جیسے کہ حاجی بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ویسے طواف کرتے رہے. فخلق اللہ من نور محمد جوہرۃ، اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے جوہر کو خلق کیا، ایک موتی کو. فقسمها الى قسمین، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا. ونظر الى القسم الاول بعین الہیبۃ، پہلی قسم کی جانب ہیبت کی نگاہ کی. فصار ماء عذبا، نبی کے نور کا صدقہ تھا وہ میٹھے پانی میں بدل گیا. دوسرے قسم کی جانب اللہ نے نگاہ کی عین شفقت کی. وخلق منها العرش، اللہ نے اس نور کے دوسرے حصے سے عرش کو خلق فرمایا. وخلق من نور العرش الکرسی، اللہ نے عرش سے کرسی کو خلق فرمایا. ومن نور الکرسی اللوح، کرسی کے نور سے لوح کو خلق فرمایا. ومن نور اللوح القلم، لوح کے نور سے قلم کو خلق فرمایا. جب قلم خلق ہو گیا اللہ نے کہا کہ اکتب توحیدی، اللہ نے قلم سے کہا میری توحید کو لکھو. فبقی القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالی، جو اللہ نے براہ راست قلم سے کلام کیا تھا تو قلم کانپتا رہا 1000 سال تک. فلما افاق، جب قلم کو کچھ افاقہ ہوا اللہ نے کہا اکتب توحیدی، میری توحید کو لکھو. دیکھا ما اکتب، پروردگار تیری توحید میں کیا لکھوں؟ صرف کہا تھا توحید لکھو، اللہ نے لکھوایا کیا؟ کہا اکتب، یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی توحید بھی محمد رسول اللہ کے بغیر پوری نہ ہو اس کے لیے یہ سوال ہوگا کہ یا رسول اللہ مدد کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کہا یہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھو. جب یہ لکھ دیا قلم نے، یہ لکھ دیا تو جیسے اس میں محمد کو سنا خر ساجدن، قلم سجدے میں چلا گیا اور کہتا رہا سبحان اللہ الواحد القہار. اس کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا یا رب من محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد جس ان کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اور ان کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ولولا لما خلقتک، اے قلم اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. وہو بشیر، یہ جلالت الہیہ دیکھیے، وہو بشیر و نذیر و سراج منیر و شفیع و حبیب، وہ شفیع ہے، وہ حبیب ہے، سراج منیر ہے، بشیر ہے، نذیر ہے. جیسے ہی قلم نے فضائل مصطفیٰ کو سنا رب العالمین سے، یہ بزرگ جانتے ہوں گے اس بات کو، جب ایک شے میں بہت زیادہ مٹھاس آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شوگر کین ہے، واٹر میلن ہے، بہت زیادہ مٹھاس آ جائے پھٹ جاتا ہے وہ. جیسے ہی قلم نے براہ راست فضائل مصطفیٰ کو سنا فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، ذکر محمد کی مٹھاس ایسی تھی کہ قلم شق ہو گیا، پھٹ گیا قلم. اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، قلم نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، رسول کو سلام کیا تھا. فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام منی، اے قلم تجھ پر میرا بھی سلام ہو. قلم نے رسول کو سلام کیا، اس سلام کے جواب میں اللہ نے قلم کو جواب دیا. جب جواب دے دیا اب میرے مولا علی نے عجیب شان کا جملہ کہا کہ فلأجل هذا صار السلام سنة ورد فریضة، اسی خاطر ہے کہ سلام کرنا مستحب ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا.